السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد قاف
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا معا مباركا فأنبتنا حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله في القرآن العظيم إنه جواد ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا آتوا الله وآتوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے تمام بنی نوع انسان کو اور پوری خلقت کو پیدا کیا اور جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آتی ہیں یعنی مرئی اور غیر مرئی تمام قسم کی چیزوں کا مالک اللہ رب العزت ہے کہ جس نے تمام نباتات کو وجود بخشا اور اللہ رب العزت نے صرف اور صرف تمام چیزوں کو وجود ہی نہیں بخشا بلکہ ان کی تمام تر ضروریات زندگی کا جتنا بھی معمہ چاہیے تھا ان کے وجود کی بقا کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی روزی کا انتظام اس دنیا کے اندر کیا. چاہے وہ مخلوق اللہ رب العزت کی ادنا سے ادنا مخلوق چیٹی ہو یا اللہ رب العزت کی بڑی سے بڑی مخلوق ہاتھی ہو، اور سب سے بہترین جو اللہ رب العزت نے خلقت کیا اس میں اللہ رب العزت نے سب سے بہترین جو چیز بنائی وہ انسان ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے خود یہ بات کہی قرآن مجید کے اندر. اللہ رب العزت نے سورہ 3 کے اندر اس چیز کو وعدہ کیا
اور قسم کھانے کے بعد میں یہ بات کہی اللہ رب العزت نے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ غالباً انسان کی تخلیق کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 سے لے کے 5 چیزوں کی غالباً قسم کھائی ہے۔ والتین یعنی تین کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین یعنی طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس شہر کی قسم جس کے اندر اے نبی آپ ہیں، یعنی کہ یہاں سے شہر جو ہے نا مراد مکہ المکرمہ یعنی مکہ شریف ہے۔ وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے کے اندر اور ایک بہترین نمونے کے اندر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، میڈ کیا ہے، بنایا ہے۔ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات کے درجے میں رکھنے سے پہلے قسمیں کھائیں، اور قسم جو ہے نا وہ جب کھائی جاتی ہے کسی بھی چیز سے پہلے تو وہ اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ یہ آنے والی بات کتنی اہم ہے، انسانوں کے لیے کتنی اہم ہے اور کتنی نفع بخش ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم اس دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے جب دوسرا انسان ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنی کسی بات سے سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے تو جب سامنے والا بندہ اس کی بات پر یقین نہیں رکھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آخر کار معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان قسم اٹھاتا ہے، قسم اٹھاتا ہے کہ بھائی میں قسم اللہ کی کھاتا ہوں یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کو اور میں آپ لوگوں کے روشناس کرا دوں کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کسی چیز کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر متعدد مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، کہیں پر پہاڑ کی قسم کھائی، کہیں پر کسی پرندے کی قسم کھائی، کہیں کسی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے اپنے ہی وجود کی قسم کھائی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ بندہ اگر اپنی بات سے کسی بھی بات سے سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے بندے کو تو بندہ کس کی قسم کھائے گا؟ تو بندہ صرف اگر قسم اٹھائے گا تو سچی اٹھائے گا اور قسم کھائے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ اس کے علاوہ بندے پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں کی، باپ کی، بہن کی، مال کی، دکان کی، غلے کی قسم کھائے۔ یہ ساری کی ساری قسمیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات بات پر جو ہے لوگ ماں کی قسم، اپنے باپ کی قسم یہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ ساری قسمیں حرام ہیں۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی قسم کھانے کی نوبت کب آتی ہے کہ جب سامنے والا انسان تمہاری بات پر یقین نہ کرتا ہو تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے تب آپ قسم کھائیں گے۔ ایسے ہی نہیں کہ ہر چھوٹی موٹی بات پر قسم کھا لی، یہ غلط ہے۔ قسم جو ہے نا وہ ایک عہد نامہ ہے بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا یقیناً جو قسمیں پختہ ہو چکی ہیں تو جو تم نے کھائی ہیں وعدے کے تعلق سے، ان قسموں کے بارے میں ضرور تم سے جو ہے کل قیامت کے دن بات خود سے پوچھا جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم بات بات پر قسم کھاتے ہیں، اماں کی قسم، ابا کی قسم، اور جو ہے اپنے مال کی قسم، اپنی اولاد کی قسم۔
ہیں، تو یہ ساری قسمیں غلط ہیں اور یہ غیر شرعی قسمیں ہیں۔ بندہ جو ہے صرف اپنے رب کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتا۔ ہاں اللہ جو ہے اپنی مخلوق کے اندر سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو مخلوق پیدا کی ہیں، اللہ چاہے تو جس کی بھی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ رب ہے، لیکن اللہ نے بندوں کے لیے یہ چیز یہاں اسٹاپ لگا دیا قسم کے تعلق سے۔ اگر بندہ اگر قسم کھائے گا تو صرف اور صرف اپنے رب کی قسم کھائے گا۔ اب بعد از اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر اللہ کی بیشبار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، خصوصاً نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہادی و مرشد بنا کر اس دار فانی کے اندر نبوت اور رسالت کے تاج سے سرفراز فرما کر بھیجا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ خود سمجھیں کہ جن الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید والفرقان الحمید کے اندر کی ہے نا، دنیا کے سارے لٹریچر ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف رکھی جا سکتی ہیں، ان ساری کتابوں کے اندر بھی ایک الفاظ بھی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور بلندی کو اتنے اعلیٰ معیار پر جو ہے بیان کریں، جو الفاظ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے بیان کیے ہیں۔ آج جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جھنڈیاں لگا کر روڈوں کو جام کر کے جو ہے یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے اندر ذرا سی بھی حیا اور شرم باقی ہے تو وہ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ سب سے پہلے ایک الفاظ کا سوال ہے کہ یہ جو عشق جو ہے نا رسول، یہ عشق جو کہتے ہیں نا عاشق رسول ہوں میں، یہ عشق جو ہے نا یہ بازارو الفاظ ہے۔ جب آپ ڈکشنری اٹھاتے ہیں لغت کے اندر، فیض اللغات کے اندر دیکھ لیجیے، عربی ڈکشنری کے اندر، تو جب آپ دیکھیں گے عشق کا جو مضمون جو ہے نا وہ کس کے لیے آتا ہے، یہ عشق جو لفظ ہے اس کے اندر جو ہے نا شہوت ہے۔ شہوت آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، جو نفس بری چیز کی طرف انسان کو بھاگتا ہے نا، اس لفظ کے اندر شہوت ہے۔ آپ پورے قرآن کے اندر الحمد سے لے کے سورہ ناس تک پڑھ ڈالیے، اگر یہ الفاظ عشق والا اتنا ہی عظیم تھا، اتنا اونچا تھا، تو اللہ نے کیوں نہیں بیان کیا بھائی؟ آپ دیکھ لیں پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی لفظ عشق کا تذکرہ ہی نہیں آیا۔ ہاں یہ ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی حیادار انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، میں اپنی خالہ کا عاشق ہوں، نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہاں ایک محبت الفاظ ایسا ہے کہ جس کے اندر ادب ہے، لحاظ ہے، برتری ہے، بزرگی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، محبت کا الفاظ ادبن ہے، لیکن بھائی جان کوئی بھی وہ بدبختی ہی انسان ہوگا جو یہ کہے گا میں اپنی ماں کا عاشق ہوں۔ لیکن بھائی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ان مولویوں کے دماغ میں بھیجا ہے یا گوبر ہے؟ دیکھیں آپ، جس الفاظ کو انسان اپنی ماں کے صحت، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آر محسوس کرتا ہے، گند محسوس کرتا ہے، تو ان بدبختوں نے، ان مولویوں نے اس امت کو اس پلیٹ فارم پہ لے آ کے کھڑا کر دیا جہاں پر امت بھی نہیں سمجھتی کہ کس الفاظ کا کیا میننگ ہے۔ عاشق رسول کبھی بھی نہ کہو، یہ تو صرف خطبے کی بنیاد پہ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ عشق جو الفاظ ہے نا اس کے اندر نفسیات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مادہ جو ہے نا اس الفاظ کے اندر، جو عشق الفاظ کے اندر جو مادہ چھپا ہوا نا وہ صرف آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وضاحت نہیں کر سکتا میں اس کی، آپ سمجھدار لوگ ماشاءاللہ،
پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سب. تو یہ الفاظ کسی حد تک بھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں استعمال کرنا غلط ہے، حرام ہے. ہاں آپ محبت رسول جو ہے، آپ الفاظ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے. اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں. اچھا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو. یہاں سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اطاعت صرف اور صرف ہوگی تو اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب کیسی کرنی ہے یہ معیار کون تمہیں بتائے گا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ یہ ہمارے اور تمہارے باپ کا دین نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم چاہیں گے دین کو مان لیں گے. یہ دین نہ ہوا، موم کی ناک ہو گیا. جس طریقے سے چاہو اس کو موڑ دو، اپنے حساب سے اس کو موڈیفائی کر لو. دین جو ہے نا، یہ دین اسلام جو ہے نا، وہ دین ہے کہ قیامت کی دیوار تک اس دین کی ایک ایک بات حرف اول کی طرح محفوظ کر دی گئی ہے. اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے خود یہ بات کہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن نزلنا الذکر لہ الحافظون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو مسلمان یہ سمجھ لیں، اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پٹائی نہ ہو، وہ نہ پیٹے جائیں اور وہ نہ مارے جائیں، تو اس قرآن کے قلعے کے اندر آ جائیں. یہ قرآن کا قلعہ ہی ایک ایسی بلڈنگ ہے کہ جس کی ضمانت اللہ رب العزت نے لی ہے کہ اگر تمہیں غیر قوموں سے بچنا ہے، جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں، دولت کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں، پیسے کی کمی نہیں، لیکن جس قلعے کے اندر اللہ رب العزت نے تم کو حکم دیا تھا کہ اس کے اندر آ جاؤ، تو جو انسان اس قرآن کے قلعے کے اندر آئے گا صرف وہی محفوظ رہے گا. بھلے ہی وہ بندہ کتنا کما لے، کتنے نوٹ جمع کر لے، لیکن اگر جس بندے نے اس قرآن کے قلعے کو چھوڑ دیا تو وہ سمجھ لو اس کی موت بدترین حالت میں ہوگی. قرآن کو جس بندے نے چھوڑا ہے، حالانکہ قرآن تو ہمارے گھر کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک جگہ کہتا ہے قرآن کے تعلق سے کہ اس انسانیت نے، اس انسان نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو ہم نے اپنے گھر سے جو ہے نکال کے باہر رکھ دیا ہو. گھر کے اندر قرآن ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم جب سفر کرتے ہیں ریلوے میں تو ہم جگہ جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ گھروں کے اوپر ایبنڈم لکھا ہوتا ہے، ایبنڈم لکھا ہوتا ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ گھر تو ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے ہی قرآن کی حیثیت مسلمانوں کے گھر کے اندر ہو کے رہ گئی. گھر کے اندر قرآن تو ہے لیکن وہ ایبنڈم ہے، یوز نہیں ہو رہا. قرآن تو ہے. آج دیکھیں آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے. 7 روپلنی کا پیپر صبح صبح لے کے بیٹھتا ہے اور اس طریقے سے پڑھتا ہے جیسے پتہ نہیں ہو سکتا ہے قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ یہی پوچھے گا بتا کہ فلاں دن کی خبر کیا تھی بتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھی بات ہے آپ پیپر پڑھیں، نیوز دیکھیں، اچھی بات ہے، لیکن جو سب سے عظیم کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی انسانیت کی ہدایت کے لیے. اور آپ ایک چیز اور دیکھیں گے، پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہیں پر بھی نہیں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مسلمانوں کے لیے نازل کیا. پورے قرآن کے اندر نہیں کہا. پوری انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کے کہا ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ مولوی یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے 54 علم کی ضرورت ہے. 54 یہ 55 یہ لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں سے لائے اللہ جانے. حدیث کے اندر پتہ نہیں، پورے قرآن کے اندر پتہ نہیں. ارے بھائی یہ تو بتاؤ یہ 54 علم کا جو تم ٹھانسا لگا کے بیٹھے ہو امت کے اوپر، اصل بات میں تم بتاؤں کہ ان مولویوں نے اس قرآن سے اس امت کو دور کیوں رکھا ہے. اگر ہر چیز امت کا ہر فرد سمجھ جائے گا تو پھر ان کی دال کیسے گلے گی، ان کا پیٹ کیسے بھرے گا. یہ ان کا جو حرام کا اوج ہے نا، یہ ہاتھی کے برابر جو اوج لیے پھرتے ہیں نا گلیوں میں، یہ ان کا اوج کیسے بھرے گا. اور اللہ نے اسی بات کو کہا
کہ بہت سے رہبان اور بہت سے علماء جو ہیں نا وہ امت کا مال حرام راستے سے کھاتے ہیں، چندہ لیتے ہیں کمیشن کے اوپر۔ بھائی کمیشن کیوں لیتے ہو بھائی؟ آپ اپنی ایک سیلری فکس کرو، کمیشن پہ چندہ نہ لو، لیکن حالت یہی ہے۔ اب بیڑا غرق ہو، ہر جماعت کا معاملہ یہی ہے، چاہے وہ اہل حدیث جماعت ہو، چاہے وہ دیوبندی جماعت ہو، چاہے وہ بریلوی جماعت ہو، کیونکہ ان کے جو بڑے مولوی ہیں نا تو ان کے پیٹ اور ان سے بڑے ہیں، جو جماعت کے گرگے ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیٹ ان سے بھی بڑے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب اس پیٹ کے اندر مال حرام جب جائے گا تو حق بات تو نکلنی نہیں، حق بات کہاں سے نکلے گی؟ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک جگہ اجاگر کیا کہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، پاک روزی کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لقمہ بھی اگر حرام کا داخل ہو گیا تو 40 دن کی نماز فنش، خلاص، پڑھتا رہے نمازیں 40 دن تک، قبول نہیں ہونی۔ یہ عہد کرنے آج سے کہ بھوکے مر جائیں آپ لیکن حرام لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں اور اپنے پیٹ میں کبھی نہ ڈال دیں، سمجھے؟ اب 40 دن ہی کیوں؟ اب میں بتاؤں اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ 40 جو انسان جو لقمہ کھاتا ہے نا 40 دن تک اس کے جسم پر اس کا اثر رہتا ہے۔ ہماری تو بدنصیبی ہے، ہم تو سچ کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، لیکن دیکھیے انگریز ایک ایک حدیث کو بھلے ایمان نہیں لایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھلے ہی انگریز ایمان نہیں لائے، لیکن موجودہ حالت میں جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر خرچ کرنے والی قوم جو ہے نا وہ عیسائی ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بات کہی ہے نا من و امن، ایک ایک لفظ قیامت کی دیوار تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہی ہوئی حدیث سچ ہے۔ سچ کیوں نہ ہو؟ ایک بار ایک صحابی رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے تھے، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں حضرت عمر پر اور ان کی آل پر، کیا تم ہر وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے رہتے ہو؟ کبھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، کبھی خوشی میں ہیں، کبھی غم میں ہیں، تم سب ساری باتیں لکھتے رہتے ہو؟ تو انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پیارے صحابی، تم میری باتوں کو لکھتے تھے، تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں صحابی نے، حضرت عمر نے مجھے منع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہے کبھی غم میں ہے، تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا 2 انگلیوں کے درمیان میں اور کہا، اللہ نے خود کروایا ما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، کہ یہ ہمارا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ ہم اس کو بولنے کی اجازت نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن حالانکہ الگ جمع ہے لیکن احادیث الگ جمع ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں جن پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے مہر کر دی ہے وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کریں، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو زیادہ ڈیپ ہیں وہ آپ کی سمجھ میں وضاحت سے نہیں آئیں گی، تو اس کو جو اچھا عالم ہو، حدیث کا اچھا علم رکھتا ہو، اس سے پوچھے جا کے بھی اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ لیکن آج تو بیڑا غرق ہے، علماء کو خود پتہ نہیں حدیث کس چڑیا کا نام ہے۔ اب جس بندے نے فقہ کے اوپر 8 سال صرف کیے ہوں، 12 سال صرف کیے ہوں، اور حدیث جو ہے 1 ہی سال کے اندر رٹا مار کے پڑھ دی ہو عربی کے اندر، عربی ٹو عربی، اب اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے نا ایک جدوجہد کے تحت اور فکر کے ساتھ میں جو ہے انسان سیکھتا ہے۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے نا انسان وہی سیکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دنیا کے اندر آپ مثالیں دیکھ لیں، چور ہے، ایک چور ایسا ہے بیچارہ جو کبھی پاکٹ مارتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، اور ایک چور وہ ہے جس کی ہاتھ کی صفائی یہ ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا پرس صاف کر دے گا۔ بھائی اس نے محنت کی نا،
اس نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے نا، اور اللہ خود کہتا ہے کہ ہم کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے، حالانکہ اس کا روٹ غلط ہے، اس کا روٹ وہ غلط ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے پیسہ کمانے کا غلط ہے، لیکن بھائی وہ اس میں ماہر ہے، بھائی ماہر ہے۔ تو آپ اگر میری بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب غلط انسان کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا، تو کیا ہم اگر اللہ کے راستے میں محنت کریں گے تو ہماری محنت کو اللہ تعالیٰ گڈھے میں جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا۔ ہم نے تو کبھی قرآن کے قریب آنا نہیں ہے بس، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ انگلش میڈیم کے جو اس ایریا کا سب سے ٹاپ اسکول ہو اس کے اندر پڑھے، ٹاپ ماسٹر اس کو ٹیوشن پڑھائے، اور ٹاپ میرا بچہ نمبر لے کے آئے۔ وہ نمبر آج پڑھائی کا معیار میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو یا کچھ بھی ہو، صرف اس کی پڑھائی کا معیار بتاؤں کیا ہے؟ 4 کونوں والی مارک شیٹ، بس دیٹس آل، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس 4 کونوں والی مارک شیٹ ہاتھ میں آ گئی، سمجھتا ہے بہت بڑا فلاسفر بن گیا۔ نہیں، اگر ہاں اچھی بات ہے مارک شیٹ ملنی ہے تم کو، لیکن تمہارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کے ذریعے سے اگر میں کچھ پیسہ کماؤں تو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اچھی بات ہے، بننا چاہیے، کوئی انجینئر بنتا ہے تو بننا چاہیے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ایک اچھا مسلمان نہ ہو۔ جس انسان کے اندر، جس مسلمان کے اندر ایمان نہیں، وہ ثریا ستارے کے اوپر بھی پہنچ جائے تو وہ بلند نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک اگر انسان کو کوئی بھی چیز اوپر لے جانے والی چیز ہے نا تو وہ تقوی ہے۔ اور تقوی سمجھتے ہیں آپ کس چیز کا نام ہے؟ تقوی جو ہے نا عمل اور ایمان کے بیچ کا نام ہے، کہ آپ کو جو ہے نا جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس امید پر کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر دے گا، اور غلط کام سے آپ اس لیے دور ہو جائیں کہ اگر میری پکڑ ہو گئی تو سیدھا جہنم کے اندر جھونک دیا جاؤں گا میں۔ تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اس کا معیار کوئی مولوی نہیں، کوئی ملا جو ہے یہ متعین نہیں کرے گا۔ اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اجاگر کر دیا۔ ایمان کیسا لانا، ایمان کیسا لانا، تو اللہ کہتا ہے ایمان ایسا لاؤ گے تب قبول ہوگا جیسے میرے نبی کے صحابہ نے کیا ہے، تب قبول ہوگا۔ یہ ڈنڈی مارنے والا ایمان نہیں، ڈنڈی مارنے والا ایمان نہیں کہ جیسے تمہاری مرضی چاہے تم ایمان لے آؤ، بات ختم ہے۔ بھائی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور سمجھ رہا مسلمان ہو گئے، پھر جیسے اسلام کو یوز کرنا ہے کرتے رہو اپنی مرضی کے مطابق، تو ایسا اسلام نہیں، بلکہ جیسے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے، بمثلہ فقد اہتدوا، جب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنی مرضی کا اسلام نہیں، کوئی بات نہیں، اپنی مرضی کا اسلام استعمال کرو گے، یوز کرو گے تو وہی ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ نامہ اعمال جو ہے تمہارے الٹے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ میری بات سنو، آئیڈیل اور نمونہ جب تم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان ہی لیا ہے نا، تو بات بھی انہی کی مانو گے نا، یا اپنے دل کی مانو گے؟ اپنے دل کی نہیں ماننی۔ اسلام نے قید نہیں کیا، لیکن ایک حد، ایک باؤنڈری جو ہے لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر جو حلال چیزیں ہیں آپ اس کو استعمال کریں اور حرام سے بچتے رہیں۔ حلال کا استعمال کرنا اور حرام سے بچنا، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ تقوی کی بہت ڈیفینیشن ہے، بہت ڈیفینیشن ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا وہ کر لیں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہ بھی تقویٰ ہے۔ تقویٰ خالی ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ سمجھ لیں تمام چیزوں کا مد حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو چیز ملتی ہے کرنے کی وہ ہم کریں، اور جس سے مناہی ہے اس سے رک جائیں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ ورنہ انسان جو ہے اپنی من مرضی پہ کرتا رہے، ہونا کچھ نہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اب تک ہماری زندگی غفلت کے اندر بیتی ہے ہمیں اس سے محفوظ کر، اور ہمیں آگے جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میری یہ گزارش ہے، جس لینگویج کے اندر بھی آپ قرآن جانتے ہوں اپنی زبان میں، زندگی میں ایک بار تو پڑھ لو یارو، ایک ہی بار پڑھ لو قرآن کو اپنی زبان میں،
جو ہندی جانتا ہے ہندی پڑھ لے ترجمہ، جو اردو میں جانتا ہے اردو میں پڑھ لے، جو انگلش میں جانتا ہے انگلش میں پڑھ لے. وہاں پر بچنے کا موقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا تھا عربی، ہندی میں تھا ترجمہ، ٹرانسلیٹ تھا. تو بھائی جہاں پر اتنی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو وہی پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.